ہیں اور بھی سخنور دنیا میں بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یقیناً غالب سے اچھا، غالب سے بہتر انداز ڈھونڈا نہیں جا سکتا، اور ڈھونڈنا بھی بیوقوفی ہے۔ گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشا، تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں عمر آؤ تو پھر اندر قدم رکھوں۔ غالب دلی میں رہتے تھے، بلی ماران میں۔ غالب صاحب کو آم کھانے کا بڑا شوق تھا۔ غرور اگر کسی میں ہے نا تو مرزا غالب میں ہے، باقی سب تو کوشش کر رہے ہیں کہ غالب کام کیا کرتے تھے۔ تو میں غالب کی یہی لائنیں دہرا دوں گا۔ یہ ایسا ہے کہ یہ مرزا غالب کا مشہور شعر ہے۔ جتنا آپ غالب کے قریب جاتے ہیں اتنا ہی آپ ان کے اچھے دوست ہو جاتے ہیں۔ غالب سے دوستی نشے جیسی ہے جس کا توڑ کسی دوا میں نہیں۔ سوراب مودی نے غالب کے اوپر فلم بنائی، اس کے بعد بیگم اختر نے اپنے تھیٹر میں غالب کو گایا، لیکن ٹیلی ویژن پر جب گلزار نے غالب کو دکھایا تو ایک سیلاب کی طرح امڑ پڑا۔ پھر اس کے بعد غالب کو کوئی بھلا نہ سکا۔ جس طریقے سے غالب نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیشہ ادھاری میں رہے، ان کے 7 اولادیں جی نہ سکی، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیگم سے محبت کرنا کم نہیں کری، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیگم کو اپنوں سے دور نہیں کیا، اسی بے فکری سے جیا کرتے تھے، اسی مستی میں جیا کرتے تھے۔ غالب کو یہ حویلی حکیم نے دی تھی جو غالب کے دیوانے تھے، اور جب غالب انتقال فرما گئے اس کے بعد حکیم اس حویلی میں بیٹھا کرتے تھے اس لیے کہ کوئی دوسرا نہ آ سکے، لیکن اس کے بعد اس حویلی یہ بازار میں بدل گئی، اور پھر اس کے بعد یہ لکڑی کی ٹال بھی رہی۔ پھر دلی سرکار نے اسے اپنے انڈر میں لے لیا اور غالب میموریل بنا لیا، لیکن ابھی بھی اس کی حالت ویسی ہی ہے۔ یہاں پر سرکاری دفتر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی۔ ایک روز غالب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھر کے باہر گلی میں سے ایک فقیر انہی کی غزل کا ایک شعر گاتے ہوئے جا رہا تھا۔ شعر کچھ یوں تھا: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اور جیتے رہتے تو یہیں انتظار ہوتا۔ کچھ دیر بعد غالب اپنے دوست کے ساتھ دلی کی سڑکوں پر تفریح کرنے نکل گئے۔ کچھ دور چلتے ہیں تو انہیں ایک اور آواز آتی، اسی غزل کا دوسرا شعر گایا جا رہا تھا۔ اس بار آواز ایک کوٹھے سے آ رہی تھی۔ شعر کچھ یوں تھا: تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اس کے بعد غالب اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ دیکھو میاں، جس غزل کو گلی میں فقیر گائے اور کوٹھے پہ طوائف، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ واہ واہ واہ، مکرر نظام مکرر۔ یہ جو لائبریری قائم ہوئی ہے حکیم صاحب کے ذاتی کلیکشن سے ہوئی ہے۔ اچھا، ان کو جو کتابیں 1935 سے ملتی رہیں وہ اکٹھا کرتے رہے، اور جب غالب اکیڈمی لائبریری کا افتتاح ہوا تو ساری کتابیں تو ان میں موضوعات کے اعتبار سے ادب کا تو ہے ہی ہے، اور غالب پہ جو دیکھیے تو لائبریری ہے، غالب پر ان کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی تھیں وہ پڑھتے بہت تھے۔ کوئی بھی غالب پر کچھ بھی آتا تھا تو اس کا مطالعہ کرتے تھے، غالب کے خطوط کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کو جو چیزیں ملتی تھیں خط میں، جیسے یہ ہے کہ غالب کیا کھاتے تھے، ذکر کیا کیا پسند کرتے تھے، تو وہ ان چیزوں سے غالب میوزیم بنا دیا انہوں نے۔ یہاں اس کے اوپر جو ہے لائبریری کے اوپر میوزیم ہے۔ غالب کی مقبولیت کی وجہ غالبیت ہے۔ غالب اپنے اصولوں پہ جیا کرتے تھے، ان کے پاس جو انداز بیان تھا وہ اس کا مقابل کوئی نہیں ہے، اور ایسا انداز بیان مل بھی نہیں سکتا۔ ان کے انداز بیان سے خود ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی نہ بچ سکے۔ غالب ان کے دربار میں
ان کے استاد کی نوکری چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہ سکا. وہ استاد کی نوکری ان کے مخالف ابراہیم ذوق کو مل گئی. اس دوران بادشاہ کے وہ طنز کرتے ہوئے غالب نے شعر کہا تھا کہ بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب، بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب، کیوں نہ دلی میں ہر ناچیز نوابی کرے. چاندنی چوک میں غالب نے ابراہیم ذوق کو طنز کیا تھا. وہ شعر کا ایک مصرع تھا کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا. یہ ابراہیم ذوق کو برداشت نہ ہوا اور ابراہیم ذوق نے بادشاہ سے شکایت کری. چونکہ ابراہیم ذوق بادشاہ کے استاد تھے تو بادشاہ کو بھی برداشت نہ ہوا اور بادشاہ نے غالب کو بلایا دربار میں، اور غالب اس وقت جس حالات میں تھے اسی حالت میں دربار میں پہنچ گئے. اس کے بعد جب غالب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے غالب سے پوچھا تم کیا ہو، تو ہے کیا، تم سے تو پر آ گئے تھے. تو غالب کہتے ہیں کہ میں تو اپنی نئی غزل کا شعر دہرا رہا تھا. تو بادشاہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں سننا چاہتا ہوں کیا غزل ہے. غالب پڑھتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. پہلے ہی مصرعے میں غالب نے بادشاہ کو گھیر دیا تھا. پھر وہ شعر پڑھتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، آپ ہی بتلاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. پوری غزل وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ ذوق والے شعر پر آتے ہیں. آخری شعر وہ پڑھتے ہیں کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آرزو بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد جو کاغذ جس میں دیکھ کر غالب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ذوق کو تھماتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. ذوق کی نظر جب اس کاغذ پہ پڑتی ہے تو وہ کاغذ کوڑا ملتا ہے. ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو بادشاہ کی استادی مل گئی اور بادشاہ نے ہی انہیں دابر الملک کے خطاب سے نوازا، اور مرزا نوشہ بھی بادشاہ کا دیا ہوا نام ہی ہے. دیکھیے غالب کا جو کچھ کہا جاتا ہے جی بہت پہلے سے دنیا تو کب سے قائم ہے، ساری چیزیں کہیں گی، لیکن غالب کا انداز بیاں کچھ اور تھا. وہ اس کی وجہ سے مشہور ہے، بہت اس پہ کام بھی ہوا ہے. تو غالب نے جو اپنے زمانے میں جس طرح کی شاعری ہو رہی تھی اس سے الگ شاعری کی ہوئی اپنے زمانے سے ہٹ کر. اور وہ کہتے بھی پہلے تو وہ بہت مشکل شاعری کرتے تھے. تو فارسی زدہ ہوتی تھی. ان کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ایسی شاعری کیجیے لوگ سمجھ سکیں. تو غالب نے زبان کو آسان کر دی لیکن ان میں جو معنی ہے بہت پیچیدہ ہے، بہت مطلب ایک ہی لفظ کئی معنی نکلتے ہیں. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. غالب نے اپنی جو میں نے ان کی زندگی بتائی تھوڑی سی جو ہے، تو انہوں نے جو کچھ سہا، جو کچھ برداشت کیا، جو کچھ دیکھا، تو جو ہے پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک جس طرح سے آدمی جو ہے چلتا پھرتا ہے، جسے محسوس کرتا ہے، وہ سب انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو اشعار میں پیش کر دیا. بالکل. تو وہ اس لیے یہ تا حیات کیا زندگی تا دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک یہ چیزیں رہیں گی، انسان جب تک رہے گا، انسان کو اپنی جیسے ایک رکشے والا ہے اس کی بھی کہانی ہے، وہ بھی اپنا مست ہو جاتا ہے. عشق نے غالب نکما کر دیا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں. اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو مطلب ایک شعر پہ، جب سے پہلا ہی شعر غالب پہ لے لیجیے دیوان کا، نقش فریادی ایک اس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. تو اس پہ آپ سر دھنتے رہیے. اس کے سمجھ میں آپ کو جو ہے سمجھنے کے لیے بہت ساری آپ کو چیزیں پڑھنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی. غالب کو جتنا سنا جائے اتنا کم ہے، جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے. غالبیت کسی ویڈیو، کسی کتاب میں قید نہیں کی جا سکتی. غالب کو اور بہتر سمجھنے کے لیے انہیں پڑھا جا سکتا ہے. انہی کے شاگرد الطاف حسین حالی نے ان کی بایوگرافی یادگار حالی لکھی ہے، انہیں اسے پڑھا جا سکتا ہے.
ان کے خطوط کو پڑھا جا سکتا ہے، اور جو کچھ چند کتابیں عقیل احمد صاحب نے بتائی ہیں انہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان سب کتابوں کو ہم پڑھیں گے اور اس سے ہم غالبیت میں ڈوب سکتے ہیں۔ 15 فروری 1899 کو مرزا غالب انتقال فرما گئے۔ 1964 خمبہ کے نزدیک خاندان لوہارو قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر سے کٹنے کا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زنزوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔